کھانے میں اگر بال نکل آئے تو کھانے کو پھینک دینا چاہیے یا کھانا نہیں کھانا چاہیے؟ یہ سوال ایک بھائی نے کیا، بڑا اچھا سوال ہے، کیونکہ اکثر ہوتا یہی ہے کہ عموماً جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ایک نارمل سی بات ہے کہ گھروں میں لیڈیزیں کھانا بناتی ہیں، تو بہت سی جگہوں پر ہوتا یہی ہے کہ کبھی سبزی میں، کبھی روٹی کے اندر، کبھی چاول کے اندر بال نکل آتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ تو اسے کیا کھانا مکروہ ہو جاتا ہے، کیا نہیں کھانا چاہیے؟ بڑا اچھا سوال بھائی نے کیا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ علامت کہ بال کا نکلنا بڑی اچھی بات ہے، اور بہت سے گھروں میں لاپرواہی کی وجہ سے بھی کھانے میں بال آ جاتے ہیں، جو ہماری اسلامی بہنیں لاپرواہی کرتی ہیں۔ اور لاپرواہی کیا، آپ تو سب جانتے ہیں کہ آج کا وہ وقت چل رہا ہے کہ پہلے کہتے کہ بچہ ماں کے آنچل کے نیچے پروان چڑھا، کہ ہم اپنی ماں کے آنچل کے نیچے سوئے اور ہمیں سایہ ملا، لیکن اب آنچل ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اب جو ہے وہ بہت لمبی چننی ہوتی تھی، اب وہ چھوٹ میں اس کو بالکل ایسے کر دیا جیسے کہ ایک پٹا ہوتا ہے گلے میں ڈالنے والا۔ آنچل تو ختم ہو چکے ہیں، تو بال جو کھلے ہوتے ہیں، لیڈیزیں پردہ نہیں کر رہی ہیں، سر پہ نہیں رکھ رہی ہیں دوپٹہ، اس کی وجہ سے بھی بال کھانوں میں نکل کر آتے ہیں۔ تو یہ علامت اچھی ہے یا بری ہے، کھانا مکروہ ہے، کیا ہے؟ کیونکہ یہ بڑی سائیکولوجی میں رہتے ہیں، کیونکہ بال نکل آتا آدمی کہتا ہو کیسا کھانا بنایا۔ بہت سی جگہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سا مرد اپنی عورت کو کٹائی بھی کر دیتا ہے، یعنی کہ پٹائی کر دیتا ہے، اور جھگڑا وہاں بڑھ جاتا ہے، وہ اتنی نفرت کرنے لگتا ہے۔ تو پہلی بات تو اسلامی بہنوں کو اس میں احتیاط برتنا چاہیے کہ وہ جو کھانا بنائیں، کیونکہ حالانکہ ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی، ارے گھر میں عورت بڑے کام کرتی ہے اور لوگ حالانکہ مارتے ہیں، میں بالکل ان لوگوں کی مخالفت کرتا ہوں جو لیڈیز پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، مارنا نہیں چاہیے، کیونکہ دیکھیے بڑا کام اور بڑی ذمہ داری گھر میں لیڈیز کی ہوتی ہے۔ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس پہنچا اور وہاں جا کے اس نے اپنی وائف کی، اپنی بیوی کی برائیاں شروع کر دی۔ تو بزرگ جو تھے انہوں نے کہا یہ بتا تیرے گھر میں کھانا کون بناتا ہے؟ تو اس نے کہا میری بیوی بناتی ہے۔ بولے تیرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ بولے میری بیوی دھوتی ہے۔ تو باہر جاتا ہے، تیرے گھر کی دیکھ بھال کون کرتی ہے؟ بولے بیوی کرتی ہے۔ بولے تیرے بچوں کی دیکھ بھال؟ بولے بیوی کرتی ہے۔ تو بیمار پڑتا ہے، تیرے ہاتھ پیر کوئی دباتا؟ بولے ہاں۔ بولے بیوی دباتی ہے، میرا تمام خیال کرتی ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ تیری بیوی کے اندر اتنی اچھی کوالٹی ہے، اتنی اچھی باتیں پائی جاتی ہیں، تو 2-4 شکایتیں لے کے میرے پاس آ گیا ہے۔ تو بولے ان کو مت دیکھ، 1-2 جو غلطیاں ہیں یا ان کے اندر کوئی کمی ہے، تو اچھائیوں پر نظر رکھ، تو تیرے گھر میں جو ہے شانتی رہے گی، اشانتی نہیں رہے گی، جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور تو یہ سوچے کہ تو اس کو ترازو پہ تولے، تو انسان خطا سے بھرا ہوا ہے، تیرے اندر بھی خطائیں، تیرے اندر بھی غلطیاں ہیں، تو اپنے آپ سے کیوں محبت کرتا ہے؟ پھر اپنے آپ کو بھی ڈنڈے سے مارا کر، تو غلطی کرتا ہے۔ تو اس بات کو لے کر جو ہے بزرگ نے سمجھایا، تو اس شخص کے دماغ میں وہ بات آئی۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈنڈا بھی چارج کر دیتے ہیں بال کے نکل آنے پر، اور بہت طوفان بدتمیزی وہ کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر جس گھر کے اندر عورتیں جو ہیں باپردہ ہیں اور بہت حفاظت سے وہ کھانا بناتی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر بال نکلتا ہے تو یہ اچھی علامت ہے، یہ بری علامت نہیں ہے۔ اس بال کا نکلنا اچھی علامت ہے۔ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جس گھر میں احتیاط برتنے کے بعد بال نکلتے ہوں، اس گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی، رزق میں وہاں برکتیں رہیں گی، تنگی نہیں آئے گی۔ تو یہ اچھی ایک علامت پائی جاتی ہے۔ اور بہت سی جگہوں پر بہت زیادہ بال نکلتے ہیں لاپرواہی کی وجہ سے، تو انہیں احتیاط کرنا چاہیے، لیکن جو بال نکلے اس کو جو ہے ہمیں نکال کر پھینک دینا چاہیے، کیونکہ وہ نقصان دیتا ہے، پیٹ میں جائے گا تو۔ لیکن وہیں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھیں، ہر چیز کو ہمیں دیکھ کر کھانا چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا پانی اگر پیو تو آپ اس برتن میں جھانک لو، دیکھ لو پہلے، اس کے بعد آپ پیو۔ یہ حدیث میرے نبی بیان فرما رہے تھے۔ ایک یہودی نے سنا، وہ اپنے گھر گیا، جیسے ہی اس کو پیاس لگی اور وہ برتن کے قریب گیا، اور اس نے جب پانی پینے کا ارادہ کیا، جیسے ہی اس نے برتن کو ہاتھ میں لے کر پانی پینے کا ارادہ کیا، تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو یہ فرما رہے تھے۔ تو اس نے جب جھانک کر دیکھا اپنے برتن میں پانی کے، تو اس میں بچھو بیٹھا ہوا تھا، بچھو نکلا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں اس پیالے کو اٹھا کر پینے کے لیے جا رہا تھا، ہو سکتا تھا کہ اگر میں اس کو نہ دیکھتا اور پی لیتا
تو پتہ نہیں کون سا نقصان میری ذات کو میری جان کو ہوتا۔ یہ معجزہ دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس نے سنی تھی، لیکن وہ پہلے مذاق بنا رہا تھا، لیکن جب اس نے یہ دیکھا تو بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو نبی پاک نے جو فرمایا ہے، ہر ایک سنت میں حکمتیں ہیں، تو کھانا بھی ہمیں دیکھ کر کھانا چاہیے، چبا کر کھانا چاہیے، اور جب ہم کھانا کھائیں تو بسم اللہ بھی ہمیں پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ کھانا کھائیں تو بسم اللہ بھول جاتے ہیں، سونے کے لیے بستر پر جائیں تو توبہ بھول جاتے ہیں، سفر پہ جائیں تو دعا بھول جاتے ہیں، اور جب ہم شادیاں کریں تو اسلام کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو بھول جاتے ہیں، اذان ہو رہی ہے نماز بھول جاتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر ہم اپنی زندگی کے بارے میں تمام وہ اسلامی باتوں کو فراموش کر دیتے ہیں جنہیں ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔ لیکن یہ میرے رب کا کرم دیکھو، ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، لیکن وہ رب ہے ہمیں پھر بھی رزق دیتا ہے، وہ ہمیں نہیں بھولتا۔ ہم سب ہو کر اس ایک کو بھول جاتے ہیں، وہ ایک ہے، وہ کسی کو نہیں بھولتا ہے۔ اللہ سب کو رزق دیتا ہے، اس کے عبادت کرنے والے کو بھی، اور جو اس کی عبادت نہیں کرتا وہ اسو بھی دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تجھے رزق دوں گا، تجھے میں دنیا میں بھیج رہا ہوں، تو یہ میرا وعدہ ہے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ میں تجھے رزق دوں گا، لیکن یہ میرا تجھ سے وعدہ نہیں ہے کہ میں تجھے جنت دوں گا، کیونکہ جنت تیرے عمل پر ڈیپینڈ کرے گا، تیرے عمل، تیرا کردار، تیری نیکیاں جتنی ہوں گی اس بنیاد پر تجھے وہ جگہ عطا کی جائے گی۔ رزق کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہے، رزق کا رازق جو ہے وہ اللہ ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور بھی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں بھی جو کچھ ہے سب کو اللہ رزق دینے والا ہے، تو رزق کا رازق اللہ ہے۔ تو بہرحال یہ طریقہ ہے، اسے ہمیں کھانا چاہیے، جو سنت طریقہ ہے اس میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔